اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کے عمل اور وظیفے کا تعلق شعبان المعظم کے مہینہ سے ہے، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ اس چاند کے آخری 10 دنوں سے اس کا تعلق ہے، اور یہ وظیفہ بڑا کمال اور بہت ہی مجرب ہے۔ اور اس میں وظیفے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وظیفہ کرنے سے اور پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ وظیفہ اس چیز کے لیے بھی خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ عبادات کے اندر میرا دل لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں میرا دل لگا رہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے بہترین مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ آگے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں کثرت سے عبادت کی ضرورت ہے، اور ہمیں تلاوت کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو صاف کر لیں، تاکہ آنے والا مقدس مہینہ رمضان المبارک کی ساری عبادتیں ہم کر کے اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے شعبان المعظم کی 21 تاریخ یعنی چاند کی 21 تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک، جب تک کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آتا، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ تو اس میں انشاءاللہ دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور دینی معاملات بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ بعد نماز عصر 313 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھیں۔ اور فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی تیسرا کلمہ فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحاں، اور 3 تسبیحاں عصر کی نماز کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس ورد کو 10 دن کریں تو انشاءاللہ پورا ماہ مقدس میں عبادات کی لذت بھی حاصل ہوگی، عبادت کرنے کا خوب لطف آئے گا، اور تلاوت کا بھی مزہ آئے گا، ذکر و اذکار کا اور روزے کا بھی، تراویح کا بھی، تاکہ ہمارا من اور ہمارا اندر، ہمارا جسم صاف ہو جائے، تو ہم اس ماہ مقدس کی عبادت کر سکیں۔ صرف اس کا مقصد عبادت کی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ کافی معاملات انسان کے استغفر اللہ العظیم یہ وظیفہ پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکات سے آپ نیت کر لیں، جو بھی مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اس وظیفے کی تمام حضرات کو اجازت ہے، جس طرح ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، ہم بھی اپنے تمام وہ سبسکرائبر اور ویڈیو دیکھنے والے ان تمام کو اجازت ہے اس وظیفہ کو کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، اور آنے والے ماہ مقدس کی جو عبادت ہے اس کی لذت حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔